الحمد لله الرحمن معلم القرآن رافع الدرجات لصاحب العلم والإيمان والصلاة والسلام على خير الأنام وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ عزیزان محفل، آج اس مجلس میں بیٹھے ہر شخص کا تعلق اس علم سے ہے جس کے طلاب کے لیے بلند درجات کی گواہی رب کا قرآن یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات کے انداز میں پیش کرتا ہے، اور نبی ذیشان کا فرمان ان العالم یستغفر له ما فی السماوات والارض حتی الحیتان فی جوف الماء وحتی الطیران فی جوف السماء کی سند جاری کر ہے۔ مزید ان الملائکۃ لتضع اجنحتها کے سرٹیفکیٹ سے نوازتا ہے، اور انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کی شیلڈ بھی عطا کرتا ہے۔ کہیں العلماء ورثۃ الانبیاء کی صداؤں سے ان کو علوم نبوت کے چمکتے ستارے قرار دیتا ہے۔ سامعین محفل، تاریخ کے اوراق پلٹیے، آسمان علم کے ماہتاب و آفتاب، روشن ستارے، گلستان حدیث کے مہکتے گلابوں اور طبستان حدیث کے پھولوں کے روح پرور ایمان افسوس تذکار سے اس مسجد کو چار چاند لگانے چاہیے۔ کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام مسند نبوت پر فائز ہونے کے باوجود حصول علم کے لیے مشکل گزار سمندری سفر کرتے ہیں، تو کہیں محدث اول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصول علم کے لیے بھوک سے نڈال غشی کی حالت میں محمد عربی کے گھر کے سامنے پڑے نظر آتے ہیں، تو کہیں ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس صرف 10 سال کی عمر میں گرم پتھر تیز لو کی پرواہ نہ کرتے ہوئے صحابہ کی دہلیز پر عین دوپہر کے وقت لیٹ جاتے ہیں، تو کہیں جابر بن عبداللہ صرف ایک حدیث کی تحقیق کے لیے مدینہ سے شام 1400 کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں۔ اور یاد رہے، یہ سفر گاڑی یا جہاز کا پر لطف اور آسان سفر نہیں، بلکہ پیدل اور اونٹ کی سواری سے کیا جانے والا پرتکلیف اور مشکل سفر تھا۔ عزیزان محفل، چلیے ذرا اگلی صدی میں آئیے۔ سعید بن مسیب ایک حدیث کی تحقیق کے لیے کئی دن اور راتوں کا سفر کرتے۔ محمد بن ابی حاتم حصول علم کے لیے کئی دن گھاس پھوس کھا کر گزارا کر لیا کرتے تھے۔ محمد بن طاہر مقدسی پیٹھ پر درجنوں کتابیں لادے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں، ننگے پاؤں ہیں اور پاؤں سے رستا ہوا خون ہے، لیکن پھر بھی ان کا جوش و جذبہ کم نہ ہوا، بلکہ ان کی حالت یہ تھی کہ بلت الدم مرتین، مرتن فی طریق مکہ و مرتن فی طریق بغداد۔ انہیں 2 دفعہ خون کا پیشاب آیا، ایک دفعہ مکہ جاتے ہوئے اور دوسری دفعہ بغداد جاتے ہوئے، لیکن ان کا شوق علم کم نہ ہوا۔ تو کہیں علامہ اسحاق بن منصور نیشا پور سے بغداد 1700 کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں، اور پھر بغداد سے نیشا پور 1700 کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں، لیکن جب ان کو اس بات کا علم ہوا کہ ان کے امام احمد نے چند موقفات سے رجوع کر لیا ہے، تو پھر پیٹھ پر کتابیں اٹھائے 1700 کلومیٹر کا پیدل سفر کرتے ہیں، اور شاعر کو یہ کہنے پر مجبور کرتے ہیں، ہمت بھی نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، جتنا ہم سے الجھیں گے ہم اور مچلنے والے ہیں۔ سامعین محفل، چلیے ذرا آگے چلیے۔ محمود بن عمر زمخشری حصول علم کی خاطر شدت سردی کی وجہ سے اپنا پاؤں کٹوا بیٹھے، لیکن حصول علم کی خواہش کم نہ ہوئی۔ عبد الرحمن بن ابراہیم مدکی 17 سال امام مالک کے پاس فجر کی نماز سے قبل حدیث جمع کرتے رہے اور بازار کا منہ تک نہ دیکھا، اور والد حقیقی سے 20 سال بعد ملاقات کا موقع ملا۔ تو کہیں حافظ ابن مندہ 45 سال حصول علم کے لیے اپنے پیاروں سے دور رہے، تو کہیں ابراہیم بن اسحاق کے گھر کئی دن بھوکے پیاسے گزارنے کے بعد ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ آپ کوئی ایک کتاب بھیج دیں اپنی، تاکہ ہم کم از کم ایک وقت کا کھانا کھا سکیں۔ تو ایسا جواب دیا کہ جسے سونے کے پانی سے لکھنا چاہیے۔ کہا تاجر کی عظمت نوٹ کی تھیلی میں اور عالم کی عظمت نوٹ بک میں ہے، تو بھلا اپنے پیٹ کی خاطر اپنی عظمت کیسے بیچ سکتا ہوں۔ سامعین ذی وقار، ذرا دیکھیے کہ کس طرح بقی بن مخلد 6000 کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں، فقیروں والا لباس پہنا ہے، ہاتھ میں کشکول ہے، اور بھیک کی صدا لگاتے ہوئے امام احمد بن حنبل کے گھر کے دروازے پر دستک دیتے ہیں کہ بھیک میں کوئی 2 حدیث مل جائے، اور اس طرح انہوں نے 300 حدیث جمع کر لی، اور 17 سال امام احمد بن حنبل کے پاس گزارے، اور یہ عمل کر کے دنیا کو بتا دیا
خون دل دے کر نکھاریں گے، خون دل دے کر نکھاریں گے رخے برگے گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. آج بھی اگر کوئی حقیقی طالب علم یہ شوق رکھتا ہے کہ وہ علم حاصل کرے تو یاد رکھے لا يفلح في هذا الامر الا من احرق قلبه، لا يفلح في هذا الامر الا من احرق قلبه، لا يصلح العلم لمن ياكل حتى يشبع. حصول علم کے حصول کے لیے دل جلانا پڑتا ہے، پیٹ بھر کر کھانے والے علم حاصل نہیں کر سکتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.